الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر آن حفاظت فرمائے، کاروبار مال جان میں بے حساب برکت عطا فرمائے۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، آپ نے اول تا آخر ضرور اس کو ملاحظہ فرمانا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم پیارے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سماعت کریں گے، یعنی جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر پیارے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، ایسی حدیثیں بہت کم ہیں جس کے اندر سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اچانک پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے یا یہ بندہ کسی سے ناراض ہے، یعنی کسی رشتہ دار کو ناراض کیا یا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، تو فرمایا کہ وہ ابھی اٹھے، میری محفل سے اٹھ کر وہ چلا جائے۔ اللہ اکبر! کریم نبی، اتنے مہربان نبی، اور اتنے حضور علیہ السلام نے یہ سخت جملے ارشاد فرمایا کہ اٹھے، ابھی اٹھے اور میری محفل سے چلا جائے۔ حضور کا جب یہ فرمان سنا صحابہ کرام تو ایک صحابی فوراً اٹھے اور جلدی اپنے گھر تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لے آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو سارے صحابہ سوال تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی نظریں ان کی طرف دیکھ رہی تھیں، یعنی نظریں ان سے سوال کر رہی تھیں۔ جب پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے یہ غلام، یہ صحابی حاضر ہو جاتے ہیں، تو سارے صحابہ بڑی توجہ کے ساتھ اس صحابی رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچانک اٹھ کر کیوں چلے گئے، اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اس سے سوال پوچھا گیا جو حضور کے صحابی اٹھ کر گئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں بات کچھ یوں ہے، جب حضور کا میں نے فرمان سنا تو میری جو خالہ جان تھیں وہ مجھ سے ناراض تھیں، اس لیے میں اٹھ کر جلدی چلا گیا، ان سے ابھی صلح کر کے آیا ہوں، ان کو منا کر واپس آیا ہوں۔ جب حضور کے یہ غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو حضور نے پھر رزلٹ اناؤنس کیا، حضور نے یہ انعام عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے پھر یہ اعلان فرمایا کہ جو بندہ کسی کے ساتھ لا تعلقی کرتا ہے، یعنی رشتے کو توڑتا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر بیٹھا ہے، فرمایا کہ ایسا بندہ جس نے کسی سے رشتہ توڑا ہو یا جس سے کوئی ناراض ہو، تو فرمایا جس جگہ وہ انسان بیٹھا ہوتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، یعنی جو بندہ کسی سے ناراض ہے تو فرمایا پھر اس جگہ اللہ کریم کی طرف سے رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ تو یعنی وہ صحابی رسول نے بتا دیا، لوگوں یہی تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں ہر ایک کی سنی جاتی ہے، اگر حضور نے اس جگہ سے ہی اٹھا دیا تو پھر ہمیں زمانے میں کہاں جگہ ملے گی۔ یعنی یہ بتا دیا کہ کسی کو ہم ناراض نہ کریں، محبتیں بانٹیں، اخوت بھائی چارے کا ہمارا پیارا دین ہمیں درس دیتا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور کا دوسرا فرمان سماعت فرمائیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ فرمایا نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، فرمایا عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے یا اپنے پڑوسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک شہر کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، یعنی فرمایا اس نے شہر کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، جس نے فرمایا صلہ رحمی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو بھی پیش آیا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہم صلہ رحمی سے پیش آئیں، محبتیں بانٹیں، عفو و درگزر کا مظاہرہ کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آج ہم اپنے مسلمانوں کو، بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کریم بھی ہمیں معاف فرما دے گا۔ حضور کے غلاموں، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رشتوں کو توڑنے والا یعنی قطع تعلقی رکھنے والا فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
اللہ اکبر۔ فرمایا جنت نہیں اسے ملے گی جو آج رشتے توڑتا ہے۔ آج میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا ہوگی، آج ہم کانوں کے بہت کچے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے رشتے دھڑا دھڑ ٹوٹتے جا رہے ہیں اور بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں اپنے کانوں کا پکا ہونا ہوگا۔ ہمیں جب کوئی کسی کے متعلق کوئی بھی بات سنے تو ہم اس کی تحقیق کریں، پھر اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار، جو بھی آپ رائے قائم کرنا چاہیں وہ بعد میں آپ کی علیحدہ ایک بات ہے، لیکن ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کسی کے بارے میں غلط نظریہ قائم نہ رکھیں، کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور کا یہ دین، حضور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں آپس میں فرمایا کہ جو تجھ سے توڑ رہا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کر، سلام میں پہل کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ فرمایا کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جاؤ اور سلام کے اندر پہل کرو۔ فرمایا اس کے اندر کیا ہوگا کہ تمہاری آپس میں محبتیں جو ہیں وہ بڑھیں گی اور اللہ کریم کی طرف سے رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں آپس میں شفقت اور اخلاص کے ساتھ زندگیاں گزارنی ہوں گی۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کا اگلا فرمان بھی سماعت فرمائیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اکبر، جو نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کرتا ہے پھر اللہ کریم اس کی اولاد کے رزق میں بے بہا برکتیں پیدا فرما دیں۔ سبحان اللہ، یعنی اولاد کے رزق میں برکتوں کا یہ سبب بنے گا اگر آج ہم کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری پر بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ سوار ہیں، اور جس سواری کے اوپر آپ سوار ہیں آپ کو وہ جو سواری تھی وہ تنگ کر رہی تھی، تو آپ نے اس کی جو کمان تھی اس کو پکڑا ہوا تھا تو اس کو غصے کے ساتھ کھینچا۔ تو پیارے نبی پاک علیہ السلام نے، حضور کی حدیث کا یہ مفہوم ہے، میں عائشہ نرمی کرو، یعنی جو ہمارا دین ہمیں جانوروں کے ساتھ نرمی کا حکم دیتا ہے تو انسانوں کے ساتھ آپس میں مسلمان بہن بھائیوں کو زندگی گزارنے میں کتنا اہم کردار ہے یہ شفقت کا، یہ نرمی کا۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، اگر آج کوئی ہم سے ناراض ہے ہم اس سے سوری کر لیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، یہ ہم انا کو ختم کر دیں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ہماری زندگی کی شام ہو جائے، کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، تو اس لیے ہمارے پاس بہت مختصر سا وقت ہے، تو ہم اس وقت کو محبتوں میں تقسیم کریں، محبتیں بانٹیں، حضور کے پیارے دین کے مطابق زندگیاں گزاریں، ایسے کام کریں کہ جس سے ہر طرف امن ہو، سلامتی ہو، اور ہم بھائی چارہ قائم کریں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے محبوب بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو ہم اس میں پہل کریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو اگر وہ ہم سے سوری کرنے آتا ہے، ہم سے صلح کرنے آتا ہے، حضور کی یہ آخری بات بھی سماعت کیجئے، جو لوگ آج اپنے دلوں کے اوپر پتھر باندھ لیتے ہیں، کسی کی بات کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور وہ اس طرح سال ہاں سال گزر جاتے ہیں ناراضگیوں کے اندر، غصوں کے اندر، شکووں غلوں کے اندر، اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، زندگی بہت مختصر سی ہے، ہم ایک ایک سانس کو غنیمت جانیں۔ فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ صلح کرنے آتا ہے، سوری کرنے آتا ہے، تو یہ اس کو معاف نہیں کرتا، جو صلح کرنے کے لیے آیا تھا تو یہ اس کو معاف نہیں کر رہا، تو محبوب فرماتے ہیں پھر کل قیامت کے دن اس کو میرے ہاتھوں سے آب کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہوگا، اس لیے ہمیں محبتیں بانٹنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ کریم ہمیں محبت پیار سے قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، تو ثواب کی نیت سے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور فرمائیے۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔